قرآن مجید کی قسم، علی سے محبت کرو فائدے میں رہو گے، علی سے محبت کرو فائدے میں رہو گے، علی سے محبت کرو فائدے میں رہو گے۔ سراج صاحب تم ذکر حسین ہے، میں اسے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی، اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، جو بندے غصے ہو کے سننے ان کی زیادہ توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ شاہ جی 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، 70 نبیوں کے کوئی بندہ اعمال پیش کرے اپنی بخشش کی خاطر، اللہ سے کہے یہ 70 نبیوں کے اعمال ہیں، یہ قبول کر، اس کے بدلے میں مجھے جنت دے۔ میں نے سر پہ رکھا ہوا ہے قرآن مجید ذکر حسین، مجھے 15 سال بعد ایک بیٹا حسین کی ماں نے دیا ہے، مجھے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی قسم اگر میں غلط بیانی کروں، اسی قدموں پہ خدا میری نسل ختم کرے۔ محمد فرماتے ہو 70 نبیوں کے اعمال والے کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ سارے مل کے ایسے نہیں جس کا ایمان مل کے نعرہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام یا علی کے، اپنے بچوں کو چیک کرو کہ یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ ساری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ نہ بھولنا، اپنے بچوں کو چیک کرو، کیونکہ مولویوں نے شروع کر دیے چکر بازیوں۔ اکثر مولویوں کو کہو یا علی مدد، آگے سے مولوی کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، وعلیکم السلام۔ یہ دیکھنا کئی بندوں کے چہرے اندر سے مر جائیں گے۔ منافق کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے، اندر سے مر جاتا ہے، اوپر سے ہنستا رہتا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، میں آگ لگاتا ہوں ذرا اور طرح کی۔ علی کے دوستوں سے میری اپیل ہے، گھروں میں جاؤ، اپنے بچوں کو چیک کرو، صبح شام جہاں بچہ ملے، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تم سے میں وعدہ لیتا ہوں، جہاں تمہیں اپنے بزرگ نظر آئے، کوئی بڑا بھائی ملے، جا کے کہو یا علی مدد، کڑک کے کہو یا علی مدد۔ بزرگ تمہیں ملے، بچوں کو دیکھ کے وہ کہے یا علی مدد، چیک کرو وہ جواب دیتے، بھائی فیاض مولا علی مدد وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ لیکن قرآن کی قسم چیک صرف وہی کرے گا جو اپنے بچوں کو اپنا سمجھتا ہوگا۔ جس بیچارے کو یقین ہی نہ ہو کہ میرے ہیں یا کسی اور کے، تم بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ، تمہارا بچہ بڑا ہو کر مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ علی ولی اللہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ تو بچہ راضی نہ بیٹھے، ہاں آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی ولایت کی معافی نہیں ہے۔ نبیوں کے سلطان نے علی کی ماں کو قبر میں لٹایا اور قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دفن کرنے کے بعد کہنے لگے ابنوں کے تیرا بیٹا۔ جو بندے چپ ہو، دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا وہ آگے ابھی سننا چاہتے ہیں یا انہوں نے پچھلا واقعہ سنا نہیں ہوا۔ میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، کائنات کے مولویوں سے پوچھنا، دفن کر دیا فاطمہ بنت اسد کو اور قبر پہ مٹی ڈالی، قبر بنا دی، پھر نبی اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ابنوں کے۔
تیرا بیٹا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا فرشتے آئے تھے میری اماں کے پاس، پوچھ رہے تھے تیرا امام کون ہے. میری ماں چپ ہو گئی. میں نے اسے کہا کہ تیرا بیٹا. کیوں چپ ہوئی؟ اب مولویوں سے پوچھو. وہ کہتے علی کی ماں شرما گئی. بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے. شرمائے وہ جو فرار کی ماں ہو، وہ کیوں شرمائے جو حیدر کرار کی ماں ہو؟ تو پھر علی کی ماں چپ کیوں ہوئی؟ علی کی ماں اس لیے چپ ہوئی کہ علی کی ماں سے فرشتوں نے پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ اور فاطمہ بنت اسد سوچنے لگی اپنے بچے کا کون سا لقب انہیں بتاؤں. فتح اللہ کہوں، لا فتح کہوں، حیدر کہوں، کرار کہوں، شیر غضنفر کہوں، مست الہ العالمین کہوں، رب العالمین کا ولی کہوں، مظہر جلی کہوں، شیر جلی کہوں، مولود کعبہ کہوں، خدا کا خانہ زاد کہوں، تمہارے استاد جبرائیل کا استاد کہوں. حیدری حیدری حیدری. جب علی والا سوال علی کی ماں کو معاف نہیں، تمہیں اور مجھے کیسے معاف ہو؟ باقی علی کوشش سے نہیں ملتا. یہ باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت ہے. ابا جی کی وراثت سے نہیں ملتی علی کی ولایت. پہلی اور آخری شرط ہے اماں شریف ہو. ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کا. خوش نصیب ہے جنہیں علی کی ولایت نصیب.